السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب المساقاتی والاجارتی، سبق نمبر ہے 197۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يؤته، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگی لگوائی اور سینگی لگانے والے کو اس کا معاوضہ اور اجرت عطا کی۔ اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاوضہ عنایت نہ کرتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک تو سینگی لگوانا سنت، دوسرا یہ کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگی لگوانے والے کو معاوضہ بھی دیا۔ تو سینگی لگوانے کا کام کرنا اور سینگی لگا کر لوگوں سے معاوضہ لینا یہ کسب حلال ہے، حلال مزدوری ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں یہ بتاتے ہیں کہ سینگی لگانا کسی کو اور اس پر معاوضہ اور اجرت لینا یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اگلی حدیث عن رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحجام خبیث، رواہ مسلم۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجام سینگی لگوانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ تو یہاں خبیث سے مراد جو ہے وہ گھٹیا ہے، حرام نہیں ہے۔ خبیث لفظ سے مراد یہ گھٹیا ہے، حرام نہیں ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینگی لگوائی اور اس کا معاوضہ عطا کیا، اور رافع رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا حجام سینگی لگوانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ تو دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوا سینگی لگوانا یا سینگی لگانا اور سینگی لگانے والا اس پر اجرت اس کا لینا یہ حرام نہیں ہے، ہاں یہ گھٹیا کام ہے، جبکہ یہ کسب، یہ مزدوری، اس پر اجرت لینا یہ حلال ہے۔ ان دونوں روایات سے یہ ثابت ہوا کہ سینگی لگوانا یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت اور سینگی لگانے والے کو معاوضہ دینا تو یہ کسب حلال ہے، حرام نہیں۔ ہاں یہ پیشہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گھٹیا بتلایا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامۃ رجل اعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فاکل ثمنه ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجره، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے
کہ میں قیامت کے دن 3 آدمیوں کے خلاف مدعی ہوں گا. 3 آدمیوں کے خلاف قیامت کے دن اللہ رب العالمین خود مدعی ہوگا. اور یہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا آدمی جو میرے نام کا عہد اور ضمانت دے کر بدعہدی کرے، میرے نام کا عہد اور ضمانت دے کر بدعہدی کرے، یعنی عہد کو پورا نہ کرنے والا ہو. دوسرا وہ بندہ جو کسی آزاد آدمی کو فروخت کرے اور اس کی قیمت کھائے. تیسرا وہ بندہ جس نے کوئی مزدور رکھا، اس سے کام تو پورا لیا مگر اس کی مزدوری نہ دی. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ رب العالمین یہ فرماتا ہے 3 آدمیوں کے خلاف میں قیامت کے دن، یعنی اللہ رب العالمین خود ایسے 3 بندوں کے خلاف مدعی ہوگا. نمبر 1، جس بندے نے اللہ نام کا عہد اور ضمانت دے کر بدعہدی کی، یعنی اس نے اللہ نام کی قسم کھائی، معاہدہ کیا اور پھر اس کو جو ہے وہ پورا نہ کیا، یا یہ کہ میرے نام پر اور میرے مقررہ کردہ دین پر کسی کو امان دی. تو یہ تینوں بندے، ان کے خلاف قیامت کے دن خود پروردگار رب العالمین مدعی ہوگا. تو میرے پیارے بھائی، ہمیں سوچنا چاہیے، پیارے بھائیوں، ہم بدعہدیاں بھی کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ مزدور کو مزدوری پر لے کر آتے ہیں اور اس کی مزدوری پوری نہیں کرتے. چاہے کوئی کارخانہ دار ہو، چاہے کوئی ڈیلی بیسس پر مزدور لانے والا ہو، کوئی فیکٹریوں کے مالک ہو، تو بے شمار ایسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اس میں حکومتیں بھی ہیں، اس میں پرائیویٹ ادارے بھی ہیں، فیکٹریز کے مالک بھی ہیں. مزدور نے مزدوری کی مگر اس کو مزدوری نہیں دی جاتی، وقت پر ادا نہیں کی جاتی، جیسے آگے حدیث کے اندر آ رہا ہے، یا یہ کہ مزدوری اس کو پورا نہ دی. تو آج قیامت کے دن یہ غریب مزدور فیکٹری مالک کا، حکومت کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. لیکن معاملہ کس قدر خوفناک ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم پھر ایسے بندوں کے خلاف خود مدعی ہوگا. تو جن کے خلاف کائنات کا پروردگار مدعی بن گیا، وہ برباد ہوئے یا آباد ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدعہدیاں نہ کریں، مزدور رکھیں اور وقت پر اس کی مزدوری ادا کریں. وقت پر مزدوری نہ دینا یا پوری مزدوری نہ دینا تو یہ قیامت کے دن کی بربادی کا پیش خیمہ ہے. اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، اخرجہ البخاری. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک سب سے زیادہ مستحق کام جس کی تم اجرت لو کتاب اللہ ہے. بے شک سب سے زیادہ مستحق کام جس کی تم اجرت لو کتاب اللہ ہے. اس حدیث سے بھائیوں معلوم ہوا قرآن پاک کی تعلیم و تعلم اور قرآن پاک کی کتابت و طباعت وغیرہ کا معاوضہ لینا حلال اور جائز ہے. اور یہی کہنا ہے ائمہ اربعہ میں سے اور وغیرہ میں سے امام شافعی، امام مالک اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی کا. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تعلیم قرآن کی تنخواہ لینا ناجائز ہے. تاہم اگر کوئی آدمی کسی طے کیے بغیر، اگر کوئی آدمی کسی سے طے کیے بغیر تعلیم حاصل کرتا ہے، شاگرد اپنی مرضی سے استاد کی مالی مدد کرتا ہے، تو اسے کسی نے ناجائز نہیں کہا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بے شک سب سے زیادہ مستحق کام جس کی تم اجرت لو وہ کتاب اللہ ہے.
تو کتاب اللہ پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، اس کو اجرت دینا یا اس کا اجرت لینا حلال اور جائز ہے، جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سردار کو دم رکھا اور بدلے میں اس سے بکریاں لیں۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی صرف چند صورتوں کو خاتون کا حق مہر بنایا کہ دلہا اپنی دلہن کو یہ چند صورتیں جو دلہا کو یاد ہیں دلہن کو سکھا دے گا اور یوں دلہن کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ بخاری۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دو۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ مزدور کا پسینہ کبھی کا خشک ہو چکا ہوتا ہے، وہ چاہے ڈیلی بیسس پر مزدور لایا جائے یا فیکٹریوں کے مالکان ہوں یا پھر اسی طرح حکومتیں ہوں، مزدور کو اس کی مزدوری وقت پر ادا نہیں کی جاتی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اور جیسے اس سے پہلے مسلم کی حدیث گزری کہ اگر کوئی شخص مزدور رکھتا ہے اور مزدور سے پورا کام لیتا ہے مگر اس کی مزدوری ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ رب رحمان اس کے خلاف مدعی ہوگا۔ اور اس حدیث میں فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے لیے وبال ہے جو مزدور کی مزدوری روک لیتے ہیں۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عند ابی یعلا والبیہقی وجابر رضی اللہ تعالی عنہ عند الطبرانی وکلها ضعاف۔ اور اسی مضمون سے متعلقہ روایت ابو ہریرہ سے بھی ہے رضی اللہ عنہ جسے ابو یعلا اور بیہقی نے نقل کیا، اور جابر سے بھی ہے جسے طبرانی نے روایت کیا، مگر یہ روایات سندن ضعیف ہیں۔ تو پیارے بھائیو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استاجر اجیرا فلیسمی له اجرته، رواہ عبد الرزاق وفیہ انقطاع ووصلہ البیہقی من طریق ابی حنیفہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی آدمی مزدور رکھے تو وہ اس کی اجرت مزدوری پہلے متعین کر لے۔ اسے عبد الرزاق نے روایت کیا اور اس کی سند میں انقطاع ہے، اور بیہقی نے اس حدیث کو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے موصول روایت کیا ہے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ پیارے بھائیو تاہم اس بات پر اجماع ہے کہ مزدوری کی صورت میں اجرت کا تعین کر لینا ضروری ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق 197۔ آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ سینگی لگانے والا اس کی مزدوری حلال ہے، اور اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ جو بدعہدی کرتا ہے اللہ کے نام پہ عہد کر کے یا مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دیتا وغیرہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے خلاف خود مدعی ہوگا۔ اور اسی طرح یہ معلوم ہوا کہ بے شک سب سے زیادہ مستحق کام جس کی تم اجرت لو وہ کتاب اللہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔